الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج 9 محرم الحرام ہے، اور شہدائے کربلا کے حوالے سے مختلف جگہوں پر پوری دنیا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ولا اور نہ، تقولو کہو، من یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا، اموات اس کو مردہ، بل احیاء بلکہ یہ کہو کہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہاں پہ چند چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں، قابل توجہ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ حکم دیا ہے کہ تم نے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہیں کہنا، یہ میرا رب کا حکم ہے، وہ زندہ ہے۔ یعنی زندوں کو مردہ نہیں کہنا۔ ایک تو یہ بات سمجھ آئی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک شخص کو گولی لگ گئی، وہ اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا، تلوار لگ گئی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ قتل ہو گیا۔ اب کوئی کہے میں بڑا سمجھدار ہوں، میں نہیں مانتا کہ یہ تو مر گیا۔ اللہ فرماتے تم بے شعور ہو، میری قدرت تمہارے طریقہ کار پر نہیں، میری قدرت میرے تابع ہے، تمہاری شعور کے ادراک کے تابع نہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم تو شعور ہی نہیں رکھتے میری قدرت کے سامنے۔ تم یہ نہ دیکھو کہ اس کے ٹکڑے ہو گئے، یہ نہ دیکھو ہم نے اس کا جنازہ پڑھ دیا، یہ نہ کہو ہم نے اس کو قبر میں تدفین کر دی۔ تمہیں قبر نظر آ رہی ہے، تم برزخ کو دیکھ رہے ہو، تم اپنے شعور و ادراک اور فہم و فراست کے قائل ہو، قابل ہو، تمہیں تو نہیں پتہ رب کی قدرت کیا ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا، جو دنیا سے چلا جائے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اس کو زندہ ہی سمجھنا ہے، مردہ نہیں کہنا۔ سمجھنے میں اور کہنے میں بعض اوقات بعض چیزوں کا فرق ہوتا ہے، لیکن فرمایا تم نے مردہ کہنا ہی نہیں ہے۔
بس تم نے جو دیکھا میری قدرت تمہارے دیکھنے کا پابند نہیں، ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں۔ یہاں پر ایک اکثر آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر شور مچا ہوا ہے کہ اگر یہ ولی زندہ ہیں تو تم اس کو دفناتے کیوں ہو؟ میرا ان سے سوال ہے، شہید تو زندہ ہیں، ان کو دفناتے کیوں ہو؟ آپ کو نہیں بات سمجھے میں نے کیا کہا؟ شہید زندہ ہے، اس کو کیوں دفناتے ہو؟ تم کہو گے جی وہ تو زندہ تو ہے لیکن ہم اس کو دفناتے ہیں تو اس میں اللہ کی قدرت ہے، تو ولی کے لیے قدرت ختم ہو گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ سارے زندہ دنیا میں رہے تو زندہ نہیں ہوتے، قبر میں بھی جا کے زندہ رہتے ہیں۔ اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک جملہ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب شہید ہوتا ہے اشہد سے۔ کس چیز سے ہوتا ہے؟ اشہد۔ اشہد کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا، دیکھنا۔ تو یہ زندہ ہوا کیسے؟ جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس کی روح بعد میں نکلی، جمال جہاں آرا کا دیدار اس کو پہلے ہوا ہے۔ کہا اس کو چونکہ میرا دیدار ہو چکا ہے، اور جس کو میرا دیدار ہو جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ تو پتہ چلا جس نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے، پہلے کلمہ پڑھا ہے، پھر دین اسلام میں داخل ہو کر پھر وہ قتل ہوا ہے، شہید ہوا ہے، وہ تو زندہ رہتا ہے۔ تو پتہ چلا زندگی تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا نام ہے نا۔ تو جو میرے محبوب کا وفادار ہے وہ اس جہان میں رہے تب بھی زندہ ہے۔ اگر لوگ اس کی تدفین کر دیں، قبر میں چلا جائے، اس کی قبر بھی بن جائے، پھر بھی قرآن کہتے ہیں وہ زندہ ہے۔ تو زندگی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا نام ہے۔ اور پھر موت کیا ہے؟ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، محبوب جو آپ کی بات کو نہیں سنتا وہ مردہ ہے۔ ذرا اس جملے پر غور کیجئے، جو آپ کی بات کو نہیں سنتا وہ مردہ ہے۔ جو آپ کی بات کو نہیں سنتا وہ مردہ ہے۔ دو معنی ہوئے، ایک معنی یہ ہوا محبوب جس کو آپ کوئی بات کرے وہ نہ سنے وہ مردہ ہے، اور دوسرا معنی یہ جہاں کہیں آپ کی بات ہو نہ سنے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ جہاں محبوب آپ کی بات ہو نہ سنے مردہ ہے۔ کوئی والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کر رہا ہو، واللیل کی زلفوں کا ذکر کر رہا ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کر رہا ہو، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کر رہا ہو، محبوب کے کمالات کا ذکر کر رہا ہو، معجزات کا ذکر کر رہا ہو، محبوب کے میلاد کا ذکر کر رہا ہو، محبوب کی معراج کا ذکر کر رہا ہو، جو کہے میں نہیں سنتا، فرمایا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، محبوب جو آپ کی بات نہ سنے وہ مردہ ہے۔ عزیزان محترم، پھر جو زندہ ہے وہ اس جہان میں رہے زندہ ہے، وہ قبر میں چلا جائے زندہ ہے، وہ حشر میں چلا جائے زندہ ہے، اور جو محبوب کی بات کو نہ سنے وہ یہاں بھی مردہ ہے، وہاں بھی مردہ ہے۔ تو پتہ چلا تم موت کو سمجھتے ہو مٹانے کے لیے آتی ہے، یہ مٹانے کے لیے نہیں آتی، یہ اللہ اور اس کے رسول سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ کیونکہ موت مدینے کے ویزا سے زیادہ قیمتی ہے، موت مدینے کے ویزا سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب کوئی مدینے جاتا ہے اس کو در و دیوار نظر آتے ہیں، جب قبر میں جاتا ہے اس کو سرکار نظر آتے ہیں۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مزری کے اندر اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شہداء کو جو ان کا جسم ہوتا ہے اس سے بہتر جسم عطا کرتا ہے۔ وہ آسمان میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اپنے دشمنوں کو تباہ کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ جب شہید دنیا سے چلا جاتا ہے، کہا تم تو اس کے جسم کی بات کرتے ہو، اس کے کفن کو بھی مٹی نہیں کھاتی، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، کیونکہ اب یہ اللہ کا دیدار کر کے آیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے آیا ہے۔ جب کوئی دیدار کر لیتا ہے اس کو ابدی حیات مل جاتی ہے، نہ مٹنے والی زندگی مل جاتی ہے، پھر کوئی چیز اس کو مٹا نہیں سکتی، وہ قیامت تک زندہ و جاوید رہتا ہے۔ عزیزان محترم، امام بغوی فرماتے ہیں کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں عرش کے نیچے کبھی رکوع کرتی ہیں، کبھی سجود کرتی ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری اور ساری رہتا ہے۔ اور میرے آقا کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب شہید جیسے ہی شہید ہوتا ہے نا، اس کی روح اس جسم سے نکلتی ہے تو اس جسم سے بہتر جسم اس کو دیا جاتا ہے۔ وہ اس بہتر جسم میں جب جاتا ہے تو پرانے جسم کو دیکھتا ہے، اور پرانے جسم کو دیکھتا ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے یہ نیا جو میں نے تجھے اس سے بہتر جسم عطا کیا، اس میں داخل ہو جا۔ اب اس جسم کو دیکھتا ہے اور وہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہر بندہ میرے کلام کو سن رہا ہے، حتیٰ کہ جنت کی حوریں اس کو اپنے مقام پر لے جاتی ہیں۔ اور پھر مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہداء کی روحیں اللہ کی بارگاہ میں سبز پرندوں کی صورت میں ہوتی ہیں، وہ جہاں چاہیں جنت میں تشریف لے جائیں، چاہے دنیا میں جانا چاہیں، وہ پھر عرش کے نیچے کنادیل کے نیچے آرام کرتی ہیں۔ اللہ شہداء کو اجازت دیتے ہیں جہاں چاہے وہ جا بھی سکتے ہیں، واپس بھی آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، محبوب تشریف فرما ہے، ایسے دیکھتے ہیں اور فرماتے وعلیک السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب نگاہ نبوت کے اپنے کمالات ہیں، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معجزات ہیں، اے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، آپ کس کو سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا ابھی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو پر عطا فرمائے ہیں، یہاں سے اڑتے ہوئے گئے ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا ہے، میں نے ان کو سلام کا جواب دیا ہے۔ اب دیکھیں ہماری طبیعتوں کے اندر نا عجیب منافقت آ چکی ہے، دوہرا معیار، دو زبانیں، دو خیالات۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہے جعفر بن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب، یعنی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے سگے بھائی ہیں۔ تو طیار کہتے ہیں طیارہ، اڑنے والی شے کو، جس کو اللہ پر دے اس کو طیار کہتے ہیں، طیارہ کہتے ہیں۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعفر طیار۔ اب کسی مکتبہ فکر کا بندہ ہو، وہ کہتے ہیں جعفر طیار، ان سے بندہ پوچھے بھئی تم ان کو جعفر طیار کیوں کہتے ہو، جعفر بن ابی طالب کہو۔ وہ کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے، محبوب کی محفل سجی ہوئی تھی، آپ نے حدیث نہیں پڑھی، مستند حدیث ہے، محبوب نے جواب دیا سلام کا اور فرمایا اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب محبوب فرما دیں یہ طیار ہیں، اڑتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں؟ تو میں نے کہا پھر میرا بھی ایک تم پر سوال ہے کہ جب وہ اڑتے ہوئے جا رہے تھے، نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا، تم نے ان کو تو جعفر طیار مان لیا، جس نگاہ نے دیکھا اس نگاہ کے علم غیب کو کیوں نہیں مانتے؟ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ تو جس نبی نے یہ دیکھا کہ وہ اڑتے ہوئے جا رہے تھے، اس نبی کے اڑنے کا تو تم ذکر، اڑنے والے کو تو جعفر طیار کہہ رہے ہو، تو جس نگاہ نے دیکھا ہے ان کو کیوں نہیں؟ یہ عجیب سی منافقت ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی ہے۔ مدینے کو مدینہ منورہ کہتے ہیں، مدینہ شریف جائے نا تو میں بڑا غور کرتا ہوں، مدینے کے اوپر بورڈ لکھے ہوتے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ۔ ذرا کسی سے پوچھیں تو صحیح کہ مدینے کو مدینہ منورہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب اس لیے منورہ کہتے ہیں، منورہ ہے نور والا، یعنی یہ مدینہ ایک ایسا شہر ہے جو نور والا ہے۔ اور ان سے پوچھو یہ منورہ بنا کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ نور والا آیا ہے اور نور لے کے آیا ہے اور اس شہر کو منور کیا ہے، اس لیے یہ مدینہ منورہ ہے۔ میں نے کہا منافقو ذرا اپنی عقل کو تو جانچ لو، جس شہر میں نبی قدم رکھ دے اس کو تو تم منورہ مان لیتے ہو، اس نبی کے اپنے نور کو کیوں نہیں مانتے؟ اچھا پھر جناب والا عثمان ذو النورین، دو نوروں والا، ارے بابا یہ تو بتاؤ ذو النورین وہ بنے کیسے ہیں؟ جی آپ کو نہیں پتا؟ پہلے محبوب کی ایک صاحبزادی ان کے گھر میں تھی، پھر ان کا وصال ہو گیا، پھر دوسری صاحبزادی آئی، یک کے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں آپ کے گھر میں تشریف فرما ہوئی، تو عثمان ذو النورین ہو گئے، دو نوروں والے ہو گئے۔ میں نے کہا نبی کی وجہ سے حضرت عثمان کو تو دو نوروں والا مان لیا ہے اور میرے نبی کے ایک نور کو بھی نہیں مانتے، تو پتہ چلا تمہاری کتابیں کچھ اور کہتی ہیں، زبانیں کچھ اور کہتی ہیں، عقل کچھ اور کہتا ہے، خیالات کچھ اور کہتے ہیں۔ ارے جس کی زبان نبی کے معاملے میں ایک ہو، دل ایک ہو، اس کو تو سنی کہتے ہیں۔
کوئی سنی کی تعریف مجھ سے پوچھے سنی کہتے کس کو ہیں؟ میں نے کہا ادب کا معاملہ ہو، عشق کا معاملہ ہو، محبت کا معاملہ ہو، اتباع کا معاملہ ہو، اطاعت کا معاملہ ہو، جس کا دل اور دماغ اور زبان ایک ہو اس کو سنی کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ جی ولی اگر زندہ ہے تو قبر میں کیوں ہے؟ تو میں نے کہا شہید زندہ ہے، قرآن نے کہا قرآن کی نص ہے، پھر قبر میں کیوں ہے؟ جس طرح شہید ہو کے زندہ ہو کے قبر میں رہ سکتا ہے تو ولی بھی زندہ ہو کے قبر میں رہ سکتا ہے۔ اب یہاں پہ کسی کو کوئی اعتراض ہو جائے، کوئی سوال ذہن میں آ جائے کہ جناب والا شہید تو چلو قرآن نے کہا زندہ ہے، لیکن ولی کیسے زندہ ہو گیا؟ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں، میرے آقا علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے، آیت نازل ہوتی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ولی بے خوف ہوں گے، بے حزن ہوں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ولی ہوتا کون ہے؟ یہ میں بتانے لگا ہوں، نسخہ ہے، آپ بھی بن سکتے ہیں۔ ولی کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، ولی کوئی اڑتا نہیں ہے، ولی کوئی لمبے بال رکھنے سے ولی نہیں ہوتا، کوئی 10 انگوٹھیاں پہننے سے ولی نہیں ہوتا، بلکہ جو 10 ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہنے تو وہ ایسے فاسق ہے، اس کے پیچھے تو ویسے ہی نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، جس موضوع پر ہوں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کیا ہوگا؟ ولی کیسے ہوگا؟ کوئی نشانی؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ جس سے ملے گا اللہ کے لیے ملے گا، جس سے بچھڑے گا اللہ کے لیے بچھڑے گا، جس کو کچھ دے گا اللہ کے لیے دے گا، جس سے جدائی ہوگی اللہ کے لیے ہوگی، ملاقات ہوگی اللہ کے لیے ہوگی، اس کا اپنا تو کچھ نہیں ہوگا۔ جو ہر وقت اللہ کے لیے سب کچھ کرے وہ ولی ہوتا ہے۔ اتنی بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ سے میری بات کو سنیے گا، علمی نکتہ ہے، قرآنی نکتہ ہے، سمجھ میں آ جائے گا تو سبحان اللہ، کوئی آپ کا عقیدہ خراب نہیں کر سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے اللہ کے لیے ملنا ہو، بچھڑنا ہو، سب کچھ اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی۔ اب قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جس کی موت اللہ کے لیے ہو وہ تو زندہ ہے، جس کی موت اللہ کے لیے ہو وہ زندہ ہے۔ تو جو اللہ کے محبوب فرماتے جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ملنا ملانا سب اللہ کے لیے ہو وہ ولی ہوتا ہے۔ تو اب آپ اس بات پہ غور کریں، جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہے وہ تو زندہ ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ارے جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہے، قرآن کہتے وہ زندہ ہے۔ جس کی موت بھی اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، ملنا بھی اللہ کے لیے، بچھڑنا بھی اللہ کے لیے۔ جس کی موت اللہ کے لیے وہ تو زندہ، جس کا سب کچھ اللہ کے لیے، اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے اوبان بن سیفی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، شیخ الحدیث ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں۔ قریب المرگ ہو گئے۔ کتاب الثقات کے اندر ابن حبان نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، جہاں کتاب الثقات پڑھ کے لوگ حدیثوں کو جانچتے ہیں وہاں عقیدہ بھی پڑھا کریں ان محدثین سے۔ تو ابن حبان نے اس بات کو نقل کیا کتاب الثقات کے اندر، فرماتے ہیں اوبان بن سیفی حضرت ابو ذر غفاری میرے محبوب کے جید صحابی ہیں، ان کے یہ بھانجے ہیں۔ تو حدیث پڑھا رہے تھے، شاگردوں کو کہنے لگے یارو جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا، جیسے سنت کے مطابق کفن ہے مجھے وہ دینا، میرا سلا ہوا قمیص مجھے نہ پہنانا، کیونکہ اگر کفن اور میسر نہ ہو تو یہی کپڑے جو بندے نے پہنے ہوتے دھو کے بھی بطور کفن پہنائے جا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ بڑے بڑے جیسے میرے آقا نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو اپنا کرتا عطا فرمایا تھا، اور بھی صحابہ کو حضرت صدیق اکبر نے وصیت کی تھی میرے لباس میں مجھے دفنانا۔ چل اس وقت تو چونکہ کپڑا اتنا میسر نہیں تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو چادر پہنائی گئی تھی وہ سر پہ ڈالتے تھے تو آپ کے جو قدمین شریفین تھے وہ ننگے ہوتے تھے، قدم پہ ڈالتے تھے تو سینہ ننگا ہوتا تھا۔ اس وقت تو کپڑے ہی میسر نہیں تھے، اس وقت مسئلے کی جہت و کیفیت ہی اور تھی۔ تو اب اس وقت تو یہی ہے کہ چادریں میسر ہیں، غریب سے غریب بندہ بھی ہو تو کفن مل ہی جاتا ہے، تو پھر سنت کے مطابق جو چادریں وہی دینے چاہیے نا۔ تو اوبان بن سیفی نے بھی یہی وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں
تو مجھے وہ کفن پہنانا جو سنت کے مطابق ہے، میرا سلا ہوا قمیص نہ پہنانا۔ لیکن شاگرد تھے، شاگرد بڑی آسانی سے نہیں سنتے کسی کی بات۔ جب آپ کا وصال ہو گیا، انہوں نے وہی سلی ہوئی قمیص ان کو پہنا دی۔ اب دفن کر کے جب واپس ان کے حجرے پہ آئے تو قمیص بھی لٹکی ہوئی تھی، رکا بھی تھا کہ تمہیں جو میں نے منع کیا تھا قمیص نہ پہنانا، تم اپنی قمیص سنبھال کے رکھو، اللہ نے مجھے جنت کا کفن پہنا دیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کہا کہ یہ آ بھی سکتے ہیں، یہ دوستوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، دشمنوں کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ اس پر دو باتیں عرض کر کے ٹائم بھی ختم ہو گیا، گفتگو ختم ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نور الابصار کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن تمار، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ایک دن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر حاضر ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم، السلام علیکہ یا سیدی، تو کوئی مجھے جواب نہیں ملا۔ دوسرے دن میں پھر گیا اور پھر میں نے کہا السلام علیکہ یا سیدی، جواب آیا وعلیکہ السلام یا ابو الحسن۔ میں نے عرض کی حضور کل میں آپ کی قبر انور پہ آیا تھا مزار مقدسہ پر، میں جانتا ہوں شہید زندہ ہوتا ہے، کل آپ نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، آج جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا کل جب تم آئے تھے میں اپنے نانا جان کی مجلس میں تھا، ان سے باتیں کر رہا تھا، تیری طرف توجہ نہیں تھی۔ صرف یہ قبر میں نہیں ہے، پھر اپنے محبوب سے بھی رابطے میں رہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے جو مرشد ہیں ان کا نام ہے مرزا مظہر جان جانا۔ کیا نام ہے؟ مرزا مظہر جان جانا۔ میں ان کو جب پڑھتا ہوں نا، ان کی اپنے مرشد سے محبت دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں مرید ہو تو ایسا ہو۔ ایک دن نا شیخ نے اپنے سر کی ٹوپی دے دی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو، جو طلباء ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ وہ ٹوپی چونکہ کافی میلی تھی، کافی عرصے سے وہ پہنتے تھے، اور وہ لوگ تیل بھی لگاتے تھے، سنتوں پر عمل پیرا ہوتے تھے، تو ٹوپی کو تیل لگا ہوا تھا، ٹوپی بظاہر میلی تھی۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنے مرشد کے جو سر کا تاج تھا نا اس کو پانی سے دھویا۔ اب جو وہ پانی تھا نا میل والا، کہا کہ اس کو میں نالی میں ڈال دوں، دل نے اجازت نہ دی کہ میرے مرشد کے سر کا تاج ہے اور یہ میل، یہ تیل، پانی جو ہے یہ نالی میں جائے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، چلو دیوار پہ پھینک دوں، یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ وہ میل والا پانی پینا تھا، دل روشن ہو گیا اور قرآن کا ایک ایک لفظ بولنے لگا، میرا یہ معنی ہے، میرا یہ مطلب ہے۔ وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس درجے پر پہنچے، پھر تفسیر مظہری لکھی۔ وہ اپنے مرشد مرزا مظہر جان جانا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علماء حقہ میں سے تھے، علماء ربانیین میں سے تھے، وہ لوگوں کو رافضیت اور خارجیت سے بچاتے تھے، وہ اہل سنت و جماعت میں لوگوں کو شامل کرتے تھے۔ تو ایک رافضی وزیر تھا، اس کو بڑی تکلیف تھی، جو حضرت ابوبکر صدیق کا دشمن تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن تھا۔ اس وزیر نے حضرت مرزا مظہر جان جانا کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو وقت کا بادشاہ رات کو سویا، خواب میں دیکھ رہا ہے ایک حسن و جمال کا پیکر شخصیت ہیں اور گھوڑے پر سوار ہیں۔ تو اس میدان کے اندر حضرت مرزا مظہر جان جانا بھی تشریف فرمائے۔ بادشاہ وقت کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، وہ حسن و جمال کا پیکر شخصیت آتے ہیں، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا ہے اور پوچھتے ہیں مرزا جی بتائیں تجھے کس خبیث نے قتل کروایا؟ مرزا مظہر جان جانا کہتے ہیں حضور یہ جو وزیر ہے یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے، ان کے بارے میں تبرہ کرتا ہے، اس نے مجھے قتل کروایا ہے۔ اس بزرگ نے نیزہ اس کے سینے میں مارا، وہ تڑپنے لگ گیا، فرمایا یہ اب کتے کی موت مر جائے گا۔ بادشاہ وقت کہتا ہے جب وہ حسن و جمال کا پیکر شخصیت جانے لگی، میں نے اس کا دامن پکڑ لیا، حضور بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں؟ فرمایا تو نہیں جانتا میں امام حسین ہوں۔ یعنی کئی صدیوں کے بعد کرامت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اب بادشاہ وقت کی آنکھ کھلی، سویرے بندہ بھیجا جاؤ وزیر کا پتہ کرو، کہتے جی رات کا تڑپ رہا ہے، اس کے سینے میں درد ہے، کہا اسی تڑپ میں مر جائے گا کیونکہ امام حسین کا مارا ہوا قیامت والے دن بھی شاید نہ اٹھے۔ فرمایا یہ انہوں نے مارا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اب یہ کرامت میں نے آپ کو بیان کر دی کیونکہ آپ سوشل میڈیا کے بڑے شیدائی ہیں۔ اس کو سننے کے بعد کہیں گھر میں جا کے آپ کے دماغ میں کوئی کیڑا نیا ابھرے اور کہیں جناب اعلیٰ وہ کرامت کے اظہار پر تو دنیا چلا سکتے تھے، پھر میدان کربلا میں انہوں نے کرامت کیوں نہیں دکھائی، جنگ کیوں لڑی ہے؟
جیسے ایک الو کا پٹھا سوشل میڈیا پہ کل ہی میں نے سنا بک بک کر رہا تھا، وہ جی حضرت علی مشکل کشا ہیں، تو انہوں نے حضرت امام حسین کی مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ اور اگر وہ خود صاحب کرامت ہیں تو کرامت کے زور پہ کربلا کا میدان کیوں نہیں جیتا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نسب بھی ٹھیک نہیں ہوتا، یہ بد اصل لوگ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو میری اولاد کا دشمن ہوگا، میری اولاد کے بارے میں بک بک کرے گا، یا تو وہ حرامی ہے یا منافق ہے یا ایام حیض میں وہ پیدا ہوئے، اس کا حلال ہی نہیں ہے۔ سید کا اور عالم کا دشمن وہ ہوگا جس کے نسب میں خطا ہوگی، حلالی علماء کا اور سادات کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، کسی اور نے نہیں کہا، میرے آقا کا فرمان ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو میں نے کہا اس کا جواب دینا بھی ضروری بن گیا ہے۔ تم بدبختو یہ کہتے ہو کہ شاید وہ کرامت کے زور پہ بچ جاتے تو یہ کمال تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، کسی کتاب میں دکھا دیں میرے آقا علیہ السلام کو پتہ تھا حضرت امام حسین شہید ہوں گے؟ آپ نے کہیں دعا کی اللہ ان کو بچا لے؟ جب وہ جانتے تھے کہ شہادت ایک مرتبہ ہے، دیدار خداوندی، آپ کا بیٹا کہے میں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، آپ روک دیں گے؟ تو پھر امام حسین کی خواہش ہو کہ میں رب کا دیدار کروں تو میرے آقا کیسے روک دیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ سیدہ پاک کو پتہ ہے کہ دیدار ہوتا ہے تبھی شہادت ملتی ہے، شہید تو ہوتا ہے جب دیدار ہوتا ہے تبھی شہید ہوا ہی اس لیے، تو پھر وہ کیسے روکتے؟ لیکن یہ تم تو مدد کسی اور کو سمجھتے ہو۔ ذرا قرآن سے پوچھو، اے قرآن یہ بتا مدد کہتے کس کو؟ اے اللہ تو مدد کیسے کرتے اپنے بندوں کی؟ تو قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو، یعنی دین پھیلانے میں اللہ کی مدد کرو۔ مجھے بتائیں حضرت امام حسین دین کے لیے جنگ کر رہے تھے کہ نہیں؟ پھر اللہ کیسے کرے گا؟ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور مدد کی صورت کیا ہوگی؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا کر دے گا۔ مجھے بتائیں علی اصغر بھی چلے گئے، علی اکبر بھی چلے گئے، اون محمد بھی چلے گئے، سارے خاندان کے لوگ 72 کے 72 تن شہید ہو گئے، کیا بتاؤ آپ کے قدم سٹ پٹائے؟ کیا آپ کے قدموں میں لرزہ ہوا؟ ارے جو ثابت قدمی تھی یہی تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مدد تھی، اور ثابت قدمی کہتے کس کو؟ اب بتائیں اس مدد نہیں تو کیا ہے؟ تم اگر قرآن سے دور ہو گئے تو قرآن کا مطالعہ تم شروع کرو۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ یا قرآن کے مطابق ہے یا حدیث کے مطابق ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا سارا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں نے کہا اگر آپ نے اسی طرح اس کو دل میں بٹھا لیا تو انشاءاللہ آپ کی نسلوں کے اندر سے بھی عشق مصطفیٰ کو کوئی نہیں نکال سکتا، عقیدت و محبت کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پر زندہ رکھے، اور اسی عقیدے پر ہمیں موت ہے۔ ہمیں کسی جاہل کو، بد اصل کو، بد نسب کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے علماء ہی کافی ہے۔ جی اگلے دن کسی بندے نے مجھے پوچھا حج پہ جانے سے پہلے کہ جی بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں کیوں سنی مار گئے؟ آپ لوگ نا خود منافق ہیں، ناراض نہ ہونا۔ اگر کوئی علمی تقریر کرے آپ نہیں سنتے، آپ کو تقریر بھی وہ پسند ہوتی ہے کہ جو تنقید والی ہو، گالی گلوچ والی ہو، اور جو علمی۔ اب مجھے یہ بتائیں کئی سور والے ایسے خطیب پھرتے ہیں جو مطلقاً جاہل ہیں، ان کی تقریر سننے کے بعد نکاح ہی نہیں رہتا، تو تم لوگ تو بلاتے ہو پیسے بھر کے، اور پیسے بھر کے پیسے بھی دے رہے ہوتے ان کے اوپر، اور پھر 5-5 ہزار کی ویلیں۔ وہ جاہل ہو، تم مطلق جاہل ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا بکواس کر گیا ہے، جس کو اصول کا ہی نہیں پتہ۔ عالم تمہیں پسند کیوں نہیں ہے کہ وہ سیدھی بات کریں گے، تمہارا عقیدہ بھی بہتر ہوگا، تمہاری طبیعت بھی درست ہوگی، اس لیے تم ان کو نہیں بلاتے، تم ان جاہلوں کو بلاتے ہو جن کے بعد تمہارا ایمان ہی نہ بچے۔ یا تو پیسہ تمہارے پاس حرام کا ہے، اور حرام کا پیسہ کسی حلال کام میں لگ نہیں سکتا، تو تم وہاں خرچ کرنا چاہتے ہو، یا کوئی نہ کوئی تمہیں پرابلم ہے ضرور جس کی وجہ سے تم علماء حقہ سے دور ہو۔ اگر علماء حقہ سے دور رہو گے تو پھر کبھی کسی کو سنو گے، کبھی کسی کو سنو گے، جس کو علماء حقہ سے تعلق ہو ان کو کسی اور کو سننے کی ضرورت ہی کیا پڑی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تو اس لیے دور رہتے ہیں نا تاکہ تمہارے مطلب کا وہ بیان کرے، تمہارے مطلب کا دین بیان کرے، تمہارے مطلب کی باتیں کرے۔ آج کل جیسے مختلف بیماریاں اٹھی ہوئی ہیں، کوئی نقیب، ہمارے اس مسلک اہل سنت کے اندر ایک نئی بیماری ہے نقیب محفل۔ یہ الو کے پٹھے پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے، نہ ان کو عقیدے کا پتہ، نہ ان کو نظریے کا پتہ، مطلقاً جاہل ہیں۔ کہیں گے بھائی جس کو حضور سے محبت ہے ہاتھ کھڑا کرے، یہ بغیر محبت کیا ہے بیٹھے ہیں؟ بھائی جو سردی کی رات میں محفل میلاد میں ہے وہ محبت نہیں ہے؟ تو اتنے پیسے لے کے آیا کھڑا ہے، تیری محبت زیادہ، یہ تو اللہ واسطے سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، یہ تو تجھ سے زیادہ بڑے محبت والے۔
یا جس کے ہاتھ پہ فالج نہیں پڑا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ عجیب تماشا ہے۔ وہ جی مدینے کی جس نے مدینے جانا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ بھئی تو ٹھیکیدار ہے، تو مدینے کا ٹکٹ دیتا ہے، وہ تو ان کے کرم سے ہی مدینے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ خود درست نہیں ہیں، آپ لوگ ہی ان لوگوں کو بلاتے ہیں، آپ لوگ ہی ان کو مسلط کرتے ہیں۔ وہ آپ کی خوشامد کرتا ہے، وہ ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، نواب صاحب، فلاں صاحب، آپ کو جنت کی ٹکٹ، اس مطلقاً جاہل نے جس کو خود وضو کے فرض نہیں آتے غسل کے، وہ تمہیں جنت کی ٹکٹ دے گا۔ آپ لوگ بھی تھوڑا اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں، دوسروں سے گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں پھر یہی کہوں گا، علماء ربانیین، علماء حقہ سے جڑ کے رہیں، ایسے لوگوں کو نہ سنیں ورنہ آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، یہاں بھی روئیں گے، قبر میں بھی روئیں گے، قیامت میں بھی روئیں گے۔ وقت ہے لوٹو اپنے رب اور رسول کی طرف۔ اللہ ہمارے تمام کلمات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔